اپنے ناظرین کے لیے ان کے علم میں اضافے کے لیے اور خود اپنے علم کے لیے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ علم الاعداد کے ماہر ہیں، تو یہ علم الاعداد ہے کیا، کیا علم ہے، کتنا پرانا ہے، اور یہ کس طرح جو ہے وہ اس کا پتہ لگتا ہے کہ اس علم الاعداد کے حساب سے ان اعداد و شمار سے آپ کسی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں؟ السلام علیکم زید بھائی، سب سے پہلے شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، علم و اعداد جو ہے یہ کافی پرانا مطلب کہ طریقہ کار ہے، جس میں یہ نام کے ذریعے پہلے نکالا جاتا تھا اور مختلف زبانوں میں نکالا جاتا تھا۔ اگر ہم یہ صدیوں پہلے چلے جائیں تو یہ مختلف زبانوں میں، عربک میں، یونانی زبان میں اور بھی مزید زبانوں میں کیا جاتا تھا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ جب ہم اگر دیکھیں، اگر 1947 سے پہلے دیکھیں تو اس زمانے میں ہندی لینگویج اور ایک اردو زبان کا بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے تھے اس کے اندر۔ لیکن جس طرح وقت گزرتا رہتا ہے چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کو میں تھوڑا یاد دلاؤں، اگر ہم دیکھیں 70s یا 60s میں لوگ اپنا نام اردو میں لکھا کرتے تھے، لیکن اب جو نام ہے، جو ہمارے وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، گھر کے باہر جو تختی بھی لگی ہوتی ہے وہ انگریزی میں لکھی جاتی ہے۔ تو کیونکہ انگریزی کے الفابیٹ جب آ جاتے ہیں تو انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کے جو بھی عادتیں ہوتی ہیں اور جو بھی اس کے کریئر وغیرہ جتنی چیزیں، وہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ انگریزی کی حروفوں کے حساب سے چلتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے سب سے پہلے سمجھنے کی کہ 3-4 لینگویجز کے وقتاً چلتی گئی اور یہ چیزیں ٹائم، پلیس، کنڈیشن کے حساب سے چیزیں چینج ہوتی رہی۔ اب ایسا ٹائم ہے کہ ہم ہر جگہ انگریزی ہی لکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارا وزٹنگ کارڈ ہو یا ہمارا آفس ہو یا کہیں بھی ہو۔ تو اب یہ نمبروں کی چال ہوتی اس طرح ہے کہ پہلے میں آپ کو الفابیٹک وائز بتاتا ہوں، جیسے کہ اے سے لے کے زیڈ تک الفابیٹ ہوتے ہیں، تو ہر ایک ورڈ کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ جیسے A1 ہوتا ہے، B جو ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے، اس طرح A to 9 چلتا ہے۔